ویلکم بیک ناظرین. اسی پلیٹ فارم سے ہم کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو ماننا پڑے گا, تو حکومت نے مانا کیونکہ حالات اب ایسے تھے, اس کے باہر گزارا نہیں تھا. مانا تو پہلی یہ تھی کہ لیٹ دا مارکیٹ ڈٹرمن دا ویلیو آف دا ڈالر, اور ویلیو آف دا ڈالر پچھلے ہم نے دیکھا 2 روز میں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 230 تھا اور اس وقت 265 تھا. آج ایک ریٹ تو 265 کی تھی. اب یہ کہاں تک جائے گا اور اس کا کیا اثر ہوگا, ویری کوئکلی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 موجود ہیں ہمارے گیسٹ. رانا احسان افضل خان صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس اینڈ انڈسٹری اور اسپوکس پرسن ہیں MLN کے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فروخ سلیم صاحب ہیں, اکانومسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, فائنینشیل اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فروخ صاحب. تو وہ ویری کوئکلی فروخ سلیم صاحب, لیٹس ہیئر فرام یو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن انفولڈ ہوتے ہوئے. دیکھیے نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچویشن ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے 2 دن سے, وہ نتیجہ ہے ایک غلط معاشی پالیسی کا. ہم نے ایک معاشی پالیسی بنائی تھی جس میں روپے کو مصنوعی طریقے سے اس کی قدر کو جو ہے وہ روکا جا رہا تھا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی کرنسیز جو ہیں ان کی پٹائی کی ہے ڈالر نے. ہم نے دیکھا کہ پاؤنڈ نیچے آیا ڈالر کے سامنے, یورو جو ہے اس کی پٹائی کی ڈالر نے, ایون جیپنیز ین کی اچھی خاصی پٹائی کی ہے ڈالر نے. انڈین روپی کا بھی جی, ہم مصنوعی طریقے سے اپنے روپے کو روکے بیٹھے رہے اور اس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کی قیمت اب ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ قیمت جو ہے آپ دیکھیے گا کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہوگا. اس کے نتیجے میں ہمیں حکومتی اعداد و شمار جو بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی 25-26% کی جو شرح چل رہی ہے مہنگائی کی, میرا تخمینہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جس تیزی سے روپیہ نیچے آیا ہے, اس کے نتیجے میں لگ بھگ 10 سے 15% اس 25-26 میں ہمیں جمع کرنا پڑے گا. تو ایک 35-40% کی شرح جو ہے مہنگائی کی, جو پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی, وہ سامنے آئے گی. لیکن نسیم, اس میں ایک اچھی خبر مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یہ ون ٹائم بلپ ہوگا, یعنی کہ ایک دفعہ یہ ساری تکالیف جو ہیں یہ ہمیں سہنا پڑیں گی مہنگائی کی شکل میں. لیکن جس طرح دنیا بھر میں عالمی منڈیوں میں جو قیمتیں گر رہی ہیں, جیسے تیل کی قیمت جو $120 پر بیرل تھی اب وہ $80-85 کی بیرل پہ آ گئی ہے. پھر کھانے بنانے کا تیل ہم بہت سارا امپورٹ کرتے ہیں, اس کی قیمت کوئی 7,000 ملیشین رنگٹ پر ٹن تھی, اب وہ گر کے کہیں 4,000 رنگٹ پر ٹن آ گئی ہے. تو ایک دفعہ تو مہنگائی میں بلپ آئے گا, مہنگائی کا طوفان سامنے آئے گا, لیکن پھر مجھے لگ رہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں کے بعد اس میں کچھ وہ طوفان جو ہے وہ تھمنے لگے. اچھا, 6 سے 8 ہفتوں میں. تو رانا صاحب, از دس سیٹسفیکٹری پروجیکشن آپ کے حوالے سے, آپ کی حکومت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو ابھی ہم نے فیصلے کیے جس میں انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کیا اور ابھی جو مارکیٹ کی طرف ہم نے ایکسچینج ریٹ کو لے کے گئے, دیکھیں یہ IMF کی شرائط کے لیے ضروری تھے. اور اس وقت ایک ہی رستہ ہے پاکستان کی معیشت کے پاس, اور وہ IMF کا رستہ ہے. وہی رستہ ہے کہ ہم اپنے ڈالر انفلوز کو بلڈ کریں گے, اور اس سے ڈیفینیٹلی یہ اب روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے جس طریقے سے, کافی تیزی سے ہوا ہے, تو ایک مہنگائی کا لہر آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو کموڈٹی پرائسز دنیا بھر میں اس کا جو سائیکل ایک ٹوٹا ہے, وہ ہمیں آگے جاتے ہوئے جو ہے وہ سٹیبلائز ضرور کرے گا چیزوں کو. اور خاص کر کے جب ہمارے ریزروز بلڈ اپ ہو جائیں گے تو اس سے جو ایک اسپیکولیشن کا جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ لوگ جو ہے سونا یا ڈالر میں انویسٹ کر رہے تھے, کہ وہ سیکیور فیل کر رہے تھے ان 2 انسٹرومنٹس میں اور کموڈیٹیز میں, تو وہ بھی جو ہے وہ ایک سائیکل ٹوٹے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں نے ڈالر ہولڈنگ یا گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کی وہ رکے گا. جو ایکسپورٹرز نے روکی ہوئی تھی اپنی ریمیٹنسز ایکسپورٹس بک کرنا, وہ بھی بک کریں گے. تو ہوپ فلی ہماری امید یہ ہے آگے آنے والے دنوں میں کہ ہم اپنے ریزروز جو ہیں ان کو ہم بلڈ کر پائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, اسپیکولیشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جب لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ریزروز بلڈ اپ ہو رہے ہیں, وہ بھی ختم ہوگا.
تو ہم کوئی اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے, اور جو یہ جو ایل سیز رکی ہوئی ہیں جی. اور جو انڈسٹری کا پہیہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا وہ دوبارہ بحال ہوگا. تو لیکن یہ مشکل فیصلے تھے. ہماری کوشش تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جو $30 ارب کے لاسز ہوئے ہمیں سیلاب میں, جی. وہاں ہمیں ریلیف ملے, وہ نہیں ممکن ہوا. جی اچھا یہ بتائیے ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ کہ ابھی آپ کے ذہن میں ٹائم لائن کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ایک سیناریو بتایا جو کہ ایک آپ پازیٹیوٹی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جی جائے گا, تو آپ کی ٹائم لائن کیا ذہن میں؟ کیونکہ عام جو شخص ہے اس کے تو ذہن میں یہی بھوت سوار ہے کہ ایک اژدہا نکلے گا مہنگائی کا, تو وہ آپ اس میں آسانی پیدا ہوتے ہوئے کتنے عرصے میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی شارٹ ٹرم میں یہ جو چند ہفتے آگے ہیں یا 1-2 مہینے ہیں, اس میں تو ضرور جب یہ چیزیں ہم یوٹیلیٹی پرائسز بھی ممکنہ طور پہ انکریز ہوں گی تو مہنگائی کا ایک لہر آئے گا, لیکن اسی ٹائم فریم میں یہ چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں گی, ایک بریک آ جائے گی, جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا اور پھر ہم اسٹیبلٹی کی طرف موو کریں گے. تو چند مہینوں میں, یہ 2-4 مہینوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ ہو جائے گی, اور سب سے ضروری جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا, تو جو بے روزگاری ہے وہ رک جائے گی. تو چند مہینوں میں 2-3 ماہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اسٹیبلٹی کا مطلب مہنگائی میں کمی بھی ہوگی یا اسٹیبلٹی کا مطلب مہنگائی میں زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی تو اس وقت جو ہے تھوڑی مہنگائی ابھی بڑھے گی, جی بڑھے گی ابھی مہنگائی, اور وہ پھر رک جائے تو وہ پہلا ٹارگٹ ہوگا, پھر رکنے کے بعد اس میں پھر کمی بھی جو ہے انشاءاللہ ممکنہ طور پہ ضرور ہے. بہت شکریہ رانا صاحب اور فاروق سلیم صاحب آپ کا. ناظرین تو چیلنج حکومت کا یہی ہوگا کہ کیا وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے پائے گی یا نہیں. آپ کو معلوم ہے ادھر ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہیز بین ایڈوکیٹنگ دیٹ لائک مینی ادر اکانومسٹ کہ مہنگائی کا اگر طوفان چلتا رہے گا تو عام شہری پسا جائے گا. حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی پولیٹیکلی بھی, اور ویسے بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ زیادتی نہ بڑھتی چلی جائے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.